سے بھی عظیم کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ اور کوئی لڑکی؟ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے۔ خدا سب کو، ہم سب کو، ہمارے ملک کو اور ہر انسان کو اپنی پاک حفاظت میں رکھے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ حفاظت کے لیے خدا نے ہمارے ارد گرد انسان ہی رکھے ہوئے ہیں۔ خدا خود تو زمین پر نہیں آتا اور اپنے پاک فرشتوں جیسے انسانوں کے ذریعے، جن میں جو فرشتے ہوتے تو نہیں ہیں لیکن ان میں خصوصیات ان انسانوں میں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ہر بات سے یہ ثابت کر دیتے ہیں، یہ پروف کر دیتے ہیں کہ ہم میں خدا کے احکامات کام کر رہے ہیں، ہم خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، ہم خدا کے حکموں کو پیار کرتے ہوئے اپنی عیش و عشرت کو، اپنے گریڈینس کو، اپنے تمام لالچ کو ایک سائڈ پہ رکھ کے سبھی کا خیال کریں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آج آپ سے، ویسے تو میں زیادہ تر اسی ٹاپک پہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے ملک کے ہیروز کون کون سے ہیں اور ہمیں کیا کریں کہ ہم ایک اچھی قوم، ایک سمجھدار قوم بن جائیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ جذباتی لوگ ہیں۔ بہت زیادہ جذبات میں آ کے دو پارٹیز ہیں جو سیاست میں، ان کے پیچھے سارا کچھ اپنا داؤ پہ لگا کے تو بالکل ہی مطلب اپنا سکون تباہ کر کے اور سب کچھ ایک سائڈ کر کے تو انہی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک چکے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہی ہے، کیونکہ کوئی سامنے رزلٹ نہیں آ رہا۔ لیکن آج مجھے کسی بھی پولیٹیشین پہ بات نہیں کرنی ہے، آج مجھے ایک ایسی لیڈی پہ بات کرنی ہے جو زمین پہ فرشتوں کا رول پلے جنہوں نے کیا ہے، وہ ہے حدیقہ کیانی۔ حدیقہ کیانی کو میں صرف سنگر کے طور پہ ہی جانتی تھی اور بڑی پیاری سی چھوٹی سی تھی وہ جب سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں، اور اب تو میرا دل یہ بھی نہیں کہنے کو بولنے کو کر رہا کہ تھی، مطلب وہ بہت رسپیکٹیبل لڑکی ہے۔ خدا اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھائے اور اس کو اور زیادہ توفیق دے کہ خدا اس کو، اس کی مرضی کو، اس کی سوچ کو اور زیادہ انسانوں کے لیے یوز کرے۔ پہلے تو جب زلزلہ آیا تو وہ ایک بچہ لے کے آئی اور وہ ان کا بیٹا ہی ہے اب، اور خدا نے ان کو یہ بیٹا اسی طریقے سے دیا، کیونکہ خدا کے بھی نوازنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے میسیج دیتا ہے، ماننا نہ ماننا ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی کچھ بات، نیک پاک بات حدیقہ کیانی کے دل میں خدا نے ڈالی، تو اس کے لیے ہی خدا نے وہ بچہ رکھا تھا، اسی کا بیٹا اس نے بننا تھا۔ یہ پہلے سے طے شدہ باتیں ہوتی ہیں، اور خدا جیسے اپنے برے کاموں کے لیے بھی انسانوں کو یوز کرتا ہے اور اسی طرح اچھے کاموں کے لیے بھی بھرپور طریقے سے انسانوں کو یوز کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ظفر عباس کام کرتے ہیں، پوری پوری رات پسینے میں شرابور، اپنے کسی آرام کو لحاظ میں نہیں لاتے، اسی طرح حدیقہ کیانی نے بھی لازمی اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری پراپرٹی کو، بہت سارے پیسے کو ترجیح نہ دیتے ہوئے 200 گھروں کا اعلان کیا تھا اس زلزلے پہ جو انہوں نے لوگوں کے لیے بنانے تھے، جس زلزلے میں سے وہ ان کا جو بیٹا بھی ہے جو خدا نے ان کو گفٹ دیا تھا۔ اس کے لیے بھی ظاہر ایک ماں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے اور وہ یہاں تک پہنچی ہیں، بڑی چھوٹی سی اس کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی سوچ رکھنا، ایسے کام کرنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کیونکہ لازمی بات ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کو تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے کریٹر کی، جو ہمارا بنانے والا ہے، اسی کے بارے میں سوچیں، اس کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، ہم زیادہ اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن حدیقہ کیانی نے ایسے نہیں کیا۔ انہوں نے 200 گھروں کا وعدہ کیا تھا۔ تھوڑے دن پہلے میں نے یہ خبر پڑھی ہے کہ 100 گھر جو ہیں اس میں سے تیار ہو گئے۔ تو اب دیکھیں کہ کب زلزلہ آیا تھا اور اس کو کافی دیر ہو گئی ہے، اور بنانے میں اس کو، کیونکہ ظاہر ہے اس نے اپنی محنت کی، خون پسینے کی کمائی سے یہ گھر بنائے ہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے اپنی کتنی ضرورتوں کو چھوڑا ہے۔
کتنی خواہشوں کو ختم کیا ہوگا، کیونکہ گھر بنانا آج کل کے دور میں کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور اپنے لیے تو بندہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ خود کما کے کسی اور کے لیے یہ کام کرنا، کتنی بڑی بات ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس سے بھی عظیم کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ اور کوئی لڑکی ہمارے ملک میں مطلب خدا نے، مجھے نہیں پتا کہ حدیقہ کے کیا سورس ہیں، لیکن جو بھی وہ کرتی ہیں بہت بہترین انہوں نے کیا ہے، اور کروڑوں اربوں دعائیں انہوں نے لی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی ایسا جو نہیں کر سکتے، یا جن کے پاس جو اتنی ایفرٹ نہیں کرتے، یا خدا نے ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ ہم یہ سارے کام گھر بنا کے کسی انسان کو گھر کے لیے مطلب رہنے کے لیے چھت دے دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آج کل تو جو بچے ہیں عیدی سینٹر میں، آپ دیکھ لیں جو عیدی صاحب کے پاس بچے ہیں، اور وہ کئی ماں باپ بھی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، اور کئی ماں باپ ہیں عیدی ہومز میں جو رہتے ہیں اولڈ ہوم سینٹر میں، ان کو بھی ان کی اولادیں چھوڑ کے گئی ہوئی ہیں۔ اور یہ کیسے پاسبل ہے آج کے دور میں کہ ہمیں ایسے اچھے فرشتہ صرف لوگ ملیں جو دوسروں کے بارے میں ہی سوچیں؟ نو ڈاؤٹ کہ لوگ ہمارے پاس ہیں، پر زیادہ نہیں ہیں، بہت کم ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں کہ جو دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہمارے ملک میں رہ کے، ورنہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی واہ واہ پہ لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنی تعریف کرانا چاہ رہا ہے۔ لیکن آپ اس بچی کو دیکھیں، اس نے 100 گھر بنا کے دیا، اپنی ضرورتوں کو، اپنی پتہ نہیں کن کن خواہشوں کو پس سے پردہ رکھ کے سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں، میں نے ایک وعدہ کیا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہاں، مجھے ایک بات بتائیں کہ انسان اپنی عزت کب کرتا ہے؟ جب وہ منہ سے جو بات نکالتا ہے، جب وہ جو منہ سے بات نکالے اس کو پورا کرے۔ میرے فادر کہتے ہوتے تھے، پتر اسی گل منہ چو کڈنے ہیں تو پھر وہی راکھی بھی کرنے ہیں، کہ جو بات ہم کہتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت حیران ہوں، آپ یقین کریں کہ خدا جس کو چاہتا ہے اچھے کے لیے یوز کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایسی بچی کے لیے کروڑوں مطلب ہاتھوں کی سلامی ہونی چاہیے، کروڑوں ہاتھ لازمی بات ہے اٹھے ہوں گے اس کے لیے، کہ یہ ہمارے ملک کے ہیروز ہیں۔ جیسے جو لڑکے، بہت سارے لڑکوں کا مجھے نام نہیں پتا، لیکن اقرار ہیں اور ظفر عباس ہیں، اب میں نے حدیقہ کیانی کو دیکھ لیا ہے، اور بہت سے لوگ جنہوں نے شیلٹر ہومز بنائے ہوئے ہیں، میں ان کے بھی نام ضرور دیکھ کے تو ان کے لیے بھی ڈالوں گی۔ شیلٹر ہومز ہیں جو بہت کیئر کرتے ہیں، ایک ہیں مجھے ان کا نام اس وقت بھول گیا ہے، جو لوگوں کو جا کے جہاں بھی وہ ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، ان کے گھروں کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہر طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے حدیقہ اپنے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا بڑے بڑے بلند و باغا بلند، پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے، بلند دعوے تو نہیں کرتی ہیں کہ آسمان سے اونچا اور زمین سے گہرے، کوئی اس طرح کے تو انہوں نے وعدے نہیں کیے کبھی بھی سامنے آ کے، کیونکہ میں نے صرف ان کو ایک دفعہ کبھی ان کے سانگ میں دیکھا ہوگا، دوسری دفعہ بیٹے کے ساتھ دیکھا، تیسری دفعہ بس میں نے یہ خبر پڑھی ہے کہ انہوں نے 100 گھر تیار کر کے لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ہم لوگ کتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک سائڈ پہ ہے، کوئی دوسری سائڈ پہ ہے، کوئی تیسری سائڈ پہ ہے، ڈفرینٹ لوگ ہیں اور ڈفرینٹ ہی سوچ ہے، ظاہر ہے ہر بندہ الگ ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں آپ جس کو بھی سلوٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ پہلے یہ ضرور غور کریں کہ یہ انسان جو ہے ہمارے لیے کر کیا رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، کہ اپنے ہی کھاتے بھر رہا ہے، کوئی اپنی عیش و عشرت کر رہا ہے، کوئی کھلاڑی ہے تو اس کو جیتنا ہی پسند ہے، کھلاڑی ہے اس کو صرف جیتنا پسند ہوتا ہے، کھلاڑی کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ باقی بھاڑ میں جائے ساری دنیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کا ایک کھلاڑی ہمارے پاس ہے۔ دوسرے لوگ ہیں وہ جا کے اپنے ہاسپٹل یہاں بنا کے اور باہر کے ملکوں میں ٹریٹمنٹ کروانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کسی نے یہ نہیں کیا۔ اب دونوں کو ہی دیکھ لیں، آپ دونوں ہی لوگوں کو دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے ان کے پاس گھر ہیں، پتہ نہیں 20 پراپرٹیز ان کے پاس ہوں گی، لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے گھر کو بیچ کے ایک بندہ تو ایک کمرے میں بھی رہ سکتا ہے، چھوٹے سے ایک کنال کے گھر میں بھی رہ سکتا ہے، تو وہاں ایک بندہ جی ایکڑوں کے گھروں میں رہ رہا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی ماشاءاللہ ڈھیروں ہی پراپرٹیز ہیں، لیکن ان میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو چھت مہیا کر دیں۔ میں نے ابھی تک یہ جو بھی ڈنگے مارتے ہیں نا لوگ، ان کا کوئی کام، ہاں وعدے تو بہت دیکھے ہیں،
لیکن ان کو خود اپنی عزت نہیں کرتے. تو میں کہتی ہوں خدایا جو اپنی عزت خود نہیں کرتے تو ان کی تو کیوں کرواتا ہے لوگوں کے ذریعے. تو ہماری عقلوں کو کھول، ہمارے ذہنوں کو کھول. تو ہمیں اپنے اتنی قربت میں لے اور ہمیں حکمت اور دانائی بخش دے اور عقل اور سمجھ دے تاکہ تیرے صحیح اور غلط جو ہے، جو صرف تیری قربت میں ہو کے ہمیں مل سکتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم اس کو پہچانیں اور اپنی زندگیوں سے ان لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دیں جنہوں نے 75 ایئر سے ہمارے ملک کو صرف لوٹا ہی ہے. کہ کوئی تو بندہ اپنی چودراہٹ کے لیے یوز کر رہا ہے، کوئی بندہ شہرت کے لیے کر رہا ہے، کوئی کھلاڑی ہے تو اس کو جیتنا ہی پسند ہے، کوئی بندہ تو وہ اپنے بچوں کو ہی بھر رہا ہے، کوئی ہمارے لیے نہیں سوچ رہا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو یہ پولیٹیشین ہیں ان کو تو لوگوں کی اتنی واہ واہ ملتی ہے، بیچارے گرمی سردی بارش نہیں دیکھتے اور ان کے پیچھے 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 گھومتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، بالکل بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے لیے اپنا کچھ بھی مطلب قربانی دی جائے. لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسی غفلت ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم اتنے جذباتی ہو کے ایک عام بندے کے لیے اتنا مطلب کچھ چھوڑ کے یہ لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، حدیقہ کیانی نے ایسے جلوس جلسے کر کے یہ گھر بنا کے دیے ہیں کیا ان کو؟ لیکن ان لوگوں نے کبھی کچھ اس طرح کا نہیں کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اصلی ہیروز کو پہچانیں، اپنے ان ہیروز کو پہچانیں جو کہ اصل میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نیڈس کو سمجھتے ہیں، ضرورتوں کو سمجھتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے ان کو کیا کیا ضرورت ہے، وہ ان کے دکھ کو سمجھتے ہیں، درد کو سمجھتے ہیں. اور جو لوگ دن رات جاگ جاگ کے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. تو پلیز بڑی مہربانی ہے آپ کی، ہم ساروں کو چاہیے کہ اپنے لیے اپنے قوم کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم اسی دھانے پہ کھڑے ہیں اس وقت کہ جس وقت ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خدا کے آگے جھکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انسانوں کے آگے نہیں، انہوں نے آپ کے کبھی بھی کام نہیں آنا. تو آپ پلیز اس بات کو ہم سارے سمجھیں، جانیں کہ خدایا تو ہمارے ذہنوں کو کھول، ہمیں حکمت اور دانائی بخش، عقل اور سمجھ دے تاکہ ہم جو فیصلے لیں وہ تیری مرضی کے مطابق ہو. ورنہ کوئی آپ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کسی ملک میں ایسا ملک چاہے یا ایسا ملک ہمیں دے جیسا ان لوگوں نے بنا دیا؟ تو سننے کے لیے بہت شکریہ. ابھی باتیں بہت سی ہیں لیکن پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور میں نیکسٹ میں اب ڈالوں گی. سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.